الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وقال سبحانه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یقیناً اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، لیکن اسلام کی تاریخ کا آخری جمعہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ایمان، ہدایت اور اسلام کی ہے، اور ہماری کامیابی کو اسی نعمت کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر ایک شخص نے
اپنی زندگی کے 70 سال اسلام کی بڑی خدمت کی. وہ مسجد کا امام رہا، خطیب رہا، لوگوں کو قرآن و سنت کا درس دیتا رہا، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتا رہا. لیکن آخری وقت کے اندر اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اسلام کو چھوڑ دیا. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے جو 70 سال تھے اس میں سے کوئی فائدہ اس کے لیے باقی رہا؟ 70 کے 70 سال ایک کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے، خاک میں مل گئے. اس کے برعکس ایک شخص نے 70-80 سال کی زندگی گزاری، کفر کے اندر گزاری، شرک میں گزاری، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں گزاری. کائنات کا کوئی ایسا جرم، دنیا کا کوئی ایسا گناہ جو اس نے شوق سے نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ہوا یہ کہ اپنے آخری وقت کے اندر وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آیا، اسلام کی چھتری کے نیچے داخل ہو گیا. تو مجھے آپ ایمان سے بتائیے، اس کے وہ 70 سال 80 سال جو کفر میں گزرے تھے، لیکن اس کا خاتمہ آ کے ایمان پہ ہوا، اسلام پہ ہوا، یہ شخص کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ پہلا ہلاک، تباہ ہوا، برباد ہو گیا، اس کی آخرت ڈوب گئی. وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، اعمال سے خالی ہوگا، اس کے لیے فیصلہ جہنم کا یقینی ہے. لیکن دوسرے کے لیے زندگی کیسے گزری؟ خاتمہ ایمان پہ ہوا. اس لیے میرے عزیزو، ہمارا زندگی کا خاتمہ جس دن ہوگا، اس دن اگر ہم ایمان لے کر اپنے ساتھ چلے گئے، اس دن اگر ہم کامیاب ہو کے چلے گئے، تو قرآن مجید نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں جلیل القدر پیغمبروں کی زندگی کے ان تینوں دنوں کی سلامتی کا ذکر کیا ہے. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں دنیا میں آیا، پیدا ہوا. سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں دنیا سے رخصت ہو کے موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. اور سلامتی ہو مجھ پہ اس دن بھی جب میں دوبارہ زندہ ہو کے قبر سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا. انسان کی زندگی میں یہ 3 دن بہت اہم دن ہیں. اگر اس نے 1000 سال کی زندگی بھی گزاری ہو، تب بھی اس کی زندگی کے یہ 3 دن بہت اہم دن ہیں. لیکن ان 3 دنوں میں ہوتا یہ ہے کہ جس دن بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ اس کی زندگی کا پہلا سب سے اہم دن ہے. لیکن آپ نے دیکھا جب بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے عزیز و اقارب خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. مبارک ہو آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، مبارک ہو آپ کو اللہ نے بیٹی دی، مبارک ہو جی اللہ نے آپ کے گھر میں رحمت دی. ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. لیکن جو پیدا ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے ان سب کو خوشی مل رہی ہے، وہ رو رہا ہے. پھر زندگی کا دوسرا اہم دن 20 30 40 50 60 70 100 1000 سال گزارنے کے بعد جب اسرائیل آ کے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلا گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ موت کی وادی میں چلا گیا، یہ قبر میں چلا گیا. یہ زندگی کا دوسرا اہم ترین دن ہے. اس کی پوری زندگی عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ دوسرا دن ہے. لیکن آج ہوگا کیا؟ آج عزیز و اقارب رو رہے ہیں، آج دوست احباب رو رہے ہیں، رخصت کرنے والے رو رہے ہیں. آج کوئی مبارکباد نہیں دے رہا، آج غم کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ تسلی کی بات ہو رہی ہے بیٹے کو بھی،
تسلی کا جملہ کہا جا رہا ہے، ماں باپ کو بھی تسلی کی جملے اور باتیں کہی جا رہی ہیں، بہن بھائیوں سے بھی، دوست احباب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے رونے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آئے ہم سب روتے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جاتے وقت ہمیں رونے سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے عزیز و اقارب ہم پہ روئیں گے، لیکن اللہ ہمیں رونے والا اس دن نہ بنائے۔ اللہ اس دن ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میری روح بعد میں قبض ہو، قبض کرنے والا فرشتہ پہلے مجھے کہے، اے مطمئن روح، اے مطمئن نفس، اے ایمان والی روح، اے پاکیزہ روح، اے خوبصورت روح، آج خوشی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ بدن سے نکل جا، اور اس پہ غم نہ کر۔ اس بدن میں اگر تجھے راحت تھی، اللہ کی قسم اس سے بڑی راحت کی طرف تجھے منتقل کر کے لے جا رہے ہیں۔ جنت سے لائے ہوئے تشت میں، جنت کی کستوری اور مشک اور زعفران اور عنبر کے اندر ڈوبے ہوئے اس خوشبودار کپڑے میں جب اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے بڑی پاکیزگی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ یوں وہ نکل جاتی ہے جیسے ریشم کی رسی میں ڈوری ہو۔ اس ڈوری کو جب کھولا جاتا ہے، گرہ کو کھولا جاتا ہے تو ریشم نرم ہوتا ہے، ذرا سا اس کو آپ نے ڈھیلا کر دیا وہ رسی کھل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اس آسانی کے ساتھ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس دنیا کی زندگی کا، لیکن استقبال ہو رہا ہے۔ نکالنے سے پہلے خوبصورت جملہ بول دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مجرم نے جرم کیا، کسی کو قتل کیا، کوئی ڈاکہ ڈالا، چوری کی، اس کے بعد قانون کے ادارے اس کی تلاش میں نکلے، اس کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے، تو دنیا کے اندر دیکھ لیجئے وہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا سنگ دل کیوں نہ ہو، لیکن جب قانون کی طرف سے ادارے حرکت میں آتے ہیں، قانون کی طرف سے آرڈر ملتا ہے اس کو گرفتار کر دیے جائے، پھر اس طاقتور آدمی کو دنیا آنکھوں پہ نہیں دیکھتی، وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، راہ فرار اختیار کر جاتا ہے، کبھی گھر میں چھپتا ہے، کبھی گھر میں اگر حفاظت نہیں ہوتی گھر کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پہاڑوں میں جا کے چھپتا ہے، وہاں پہ بھی اگر اس کو سکون نہ ملے تو کبھی بیرون ملک بھاگ جاتا ہے۔ 20 سال وہاں گزارنے کے بعد اخبارات پڑھیے، جرائد پڑھیے، پتہ چلا 40 سال کے بعد 3 آدمیوں کا قاتل اسلام آباد ایئرپورٹ سے پکڑا گیا۔ یہ بھاگ گیا تھا، 40 سال بیرون وطن میں گزارے، اب خیال آیا زندگی ساری گزر گئی، نہ بیوی کی شکل دیکھ سکا، نہ بچوں کو دیکھ سکا، نہ ماں باپ اور دوست احباب اور علاقے، سب کچھ سے دور ہو گیا، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ چلو ایک رسک لے لیتے ہیں، شاید بچ جائیں۔ اداروں نے پکڑ لیا، یہ چھپ رہا ہوتا ہے، گھر کے اندر چھپتا ہے، باہر پولیس آ گئی، پکڑو، اطلاع ملی تو کبھی یہ کسی ڈرم کے نیچے گھس رہا ہے، کبھی کس چیز کے پیچھے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں چھپ سکتا، کوشش اپنی طرف سے کرتا ہے۔ اللہ کی قسم مجرم روح کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہ روح جب انسان کی مجرم بن جاتی ہے، خبیث بنتی ہے، تو جب اس کو پکڑنے والے اللہ کے ادارے آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل، حضرت اسرائیل، ملک الموت اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کے آتا ہے، اکیلے نہیں۔ حتی اذا توفتہ رسولنا، اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ جب آتے ہیں فرشتے، اب ان اداروں کے لوگوں کو جب یہ دیکھتا ہے، اس کی روح اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یہ روح اندر گھستی ہے، یہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے، کہاں چھپے، کہاں چھپے؟ اس کو بدن کے روئیں سے گھسیٹ کے اس طریقے سے نکالا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، فرمایا اس وقت ایسی مجرم روح کو اس انداز کے ساتھ کھینچا جاتا ہے جس طریقے سے کانٹے دار ایک شاخ ہو اور روئی کی گانٹ کے بیچ سے اس کو جب کھینچ کے باہر نکالا جا رہا ہو، کس اذیت کے ساتھ وہ منظر ہوتا ہوگا، اس مجرم روح کے ساتھ یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ جمعۃ الوداع میرے
دین کا آخری جمعہ نہیں ہے، اس پہ میرا اسلام ختم نہیں ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے پہ بھی بڑی عجیب لوگ ہیں، یہ شارٹ کٹ کے بڑے عادی ہیں، اور اوپر سے پھر ممبروں سے بھی ان کو شارٹ کٹ سکھایا جاتا ہے، خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ بھائی آج اتنا کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، قضائے عمری کے ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں دین کو بگاڑنے والا انسان اس سے کائنات کا بدترین انسان اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے دین کا دشمن، کافر ہو، وہ کافر ہے، دین نہیں مانتا، لیکن دین کو بگاڑ تو نہیں سکتا نا۔ تم دین کے اندر ہو، اپنے کو مسلمان کہتے ہو، اپنے کو اللہ کے رسول کا وارث کہتے ہو، انبیاء کا وارث کہتے ہو، اور باتیں ممبروں سے وہ کرتے ہو جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ کہاں تمہیں کس نے بتایا؟ میرے پیغمبر نے تو یہ بات کہی تھی، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ایک مرتبہ نہیں، بخاری کی حدیث اٹھاؤ، مسلم کی حدیث اٹھاؤ، صحاح ستہ کی حدیثیں اٹھاؤ، اللہ کے رسول ہمیشہ اذان کے وقت بلال کو کہا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اٹھو، نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے، بےہودگی سے، گناہ کے کام سے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ساری زندگی نمازیں نہ پڑھو، ساری زندگی نہ پڑھو، بس اس ایک دن جمعۃ الوداع کے دن 2-4 رکعت پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ تم کون ہو دین کو بنانے والے؟ تمہارے پاس کوئی فیکٹری ہے دین کے بنانے کی؟ تم ایسے اعمال بتا رہے ہو جن کو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ وہاں تو صحابہ کرام کی تربیت یوں کی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین اتنا واضح ہے، دین اتنا روشن ہے کہ سورج اللہ کی قسم اور چاند میں اتنی تابانی نہیں ہے جتنے میرے اللہ کے دین میں ہے، اس پہ کیوں گرد و غبار ڈالتے ہو؟ تم پھونکوں سے چاہتے ہو کہ یہ اصل دین مٹ جائے اور تمہاری خود ساختہ باتیں پھیل جائیں لوگوں میں۔ اللہ کا خوف کرو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اللہ کے خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ انبیاء کرام کے بعد پوری تاریخ انسانیت میں ابو بکر صدیق کے برابر کوئی پیدا نہیں ہوا رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں۔ ایک ہستی ہے روئے زمین کی جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں، کل قیامت کے دن میرا رب ادا کرے گا، اور وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جنتیوں کا تذکرہ فرماتے تھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابو بکر فی الجنہ، جنت میں ابو بکر ہوگا۔ انبیاء میں سب سے پہلے جنت میں میں داخل ہوں گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں تالا کھولوں گا، میں جنت میں جاؤں گا، تب انبیاء داخل ہوں گے اور امتیوں کی باری آئے گی۔ سب سے پہلے میری امت کا میرا محسن، میرا ساتھی، میرا قریبی، مجھ پہ جان مال سب کچھ فدا کرنے والا ابو بکر کو بلایا جائے گا۔ میرا رب مجھ سے کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری انسانیت تکلیف میں ہے، حساب شروع کر دیے جائے۔ میں رب حساب شروع کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آپ بھیجئے، حساب کس کا لیں ہم، حساب کے لیے بھیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انگلی سے ابو بکر کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کر دوں گا، حساب یہاں سے شروع کر دیجئے۔ لیکن شارٹ کٹ نہیں ہے، جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے امتیوں میں، حساب کے لیے سب سے پہلے انہیں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کسی پرندے کو دیکھتے ہیں، کسی جانور کو گھاس چرتے ہوئے دیکھتے ہیں، گھاس کے تنکوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ تمنا کرتے ہیں کاش میں یہ ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ انہوں نے زندگی میں کوئی نماز قضا کی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کو ترک کیا، کبھی شریعت کا کوئی ایک حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہو اور اس پہ کسی ایک صحابی نے عمل نہ کیا ہو؟ ابو بکر صدیق تو بہت بلند مرتبے پر ہے، لیکن ایمان ایسا ہے
کہ پھر بھی تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اللہ کو حساب دینا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ یہ 5 10 15 20 ہزار نہیں، یہ تھوڑا موڑا حساب نہیں ہے، یہ زندگی کی ایک ایک سانس کا حساب ہے، یہ زندگی کی ایک ایک نعمت کا حساب ہے، یہ زندگی کے اندر آنے والے اتار چڑھاؤ سارے اس سب کا حساب ہے۔ کون ہے جو دے سکتا ہے؟ من نوقش فقد عذب، جس سے اللہ نے پوچھ لیا، سوال کر لیا، وہ تو پکڑا گیا۔ اس کے پاس کیا جواب ہے؟ یعنی کہ جی دراصل میں مجبوری فلاں، یہ یہاں چلتے ہیں، اللہ کے دربار میں ایسا نہیں ہے۔ لو اپنا اعمال نامہ خود پڑھو، لو پڑھو اپنا اعمال نامہ خود پڑھو۔ ایک وقت ہوگا کہ انسان کہے گا اللہ آج تو میں دیکھ رہا ہوں یہ ساری انسانیت میری دشمن بنی ہوئی ہے، ماں میری دشمن ہے، وہ مجھے ایک نیکی نہیں دے رہی، باپ نہیں دے رہا، سارے الگ ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں، میرے خلاف اگر کوئی گواہی دے گا اللہ میں اس کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ بڑی عادل ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا اچھا تو نہیں مانتا، میں نہیں جانتا تیرے حالات کو، چل میں اپنے اعضاء کو، میں کسی کی گواہی نہیں مانتا، فرشتے ہوں میں نہیں مانتا۔ اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، کسی کو تیرے خلاف گواہ نہیں لا رہے، یہ اعمال نامہ پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے خلاف حساب کے لیے یہ کافی ہے، پڑھ۔ تو یہ اس کو بھی پڑھے گا، کہے گا اللہ یہ ٹھیک ہے میرا اعمال نامہ ہے لیکن مرتب میں نے نہیں کیا، یہ تو کسی اور نے لکھا ہے، اللہ آج سارے دشمن ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر اس کی زبان پہ تالا لگے گا، الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہ پہ تالا لگ جائے گا، ٹھیک ہے اب بولنا شروع کرو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بات شروع کر دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں بات کریں گے، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، جس دن ان کے خلاف ان کی کھال، ان کا یہ چمڑا، ان کا ایک ایک عضو یہ ان کے خلاف گواہی دے گا، تو یہ انسان چیخ کے اپنے اعضاء سے کہے گا، اپنے ہاتھوں سے، یہ میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں، کیوں گواہی دے رہے ہیں، میں نے تو تمہاری راحت کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں کچھ نہ کہو، آج ہمیں قوت گویائی اس رب نے دی ہے، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو تو بلوا دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو معصوم سے بچے سے گواہی دلوا دیتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے جو بچہ آج پیدا ہوا بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس نے کچھ سیکھا نہیں ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے، وہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ جریج کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ عورت اس کے اوپر غلط تہمت لگا رہی ہے، اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا فلاں چرواہا ہے، وہی بچہ اس بدکاری کے نتیجے میں جو پیدا ہوتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، پھر وہی معصوم بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر اللہ کا تعارف کر کے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یا اللہ، مریم کی پاکی بولنے والا کوئی نہیں، سارے یہودی کھڑے ہیں، تمہارا باپ بھی شریف آدمی تھا، ماں بھی تمہاری بڑی معزز خاتون تھی، یہ بچہ تم کہاں سے لے آئی ہو، شادی تم نے کی نہیں، بچہ آیا کہاں سے؟ ماں کی پریشانی کو دیکھیے، ماں کہتی ہے اللہ یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ اس واقعے سے پہلے میں مر چکی ہوتی اور بلا دی جاتی، قصہ ختم ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں، بچے کو اٹھا قوم کے سامنے جا، قوم کے سامنے آئی،
قوم کی زبانیں کھلی، ایک بھی بول رہا ہے، دوسرا بھی بول رہا ہے، تیسرا بھی بول رہا ہے. یہ تو بڑی شریف تھی، اوہو اس نے باپ کی ناک کٹوا دی، اس کی ماں نے اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا، اس نے کیا کر دیا؟ تب اس معصوم بچے نے پھر کہا انی عبداللہ. جب وہ بلوانے پہ آتا ہے تو پھر یوں بولا جاتا ہے، وہ بلوانے پہ آتا ہے تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکری اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑتی ہے. وہ بلوانے پہ آتا ہے تو اللہ کے رسول جس راستے سے گزرتے ہیں درخت السلام علیک کہتا ہے، جہاں گزرتے ہیں پتھر آپ کو السلام علیک کہتے ہیں. اور جب بلوانے پہ نہیں آتا تو بولتی زبان کو بند کر دے گا قیامت کے دن. یہ اعضاء جب گواہی دیں گے تو یہ چیخیں کیوں گواہی دے رہے ہو میرے خلاف؟ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اس پورے نظام کو دیکھیے. جمعۃ الوداع ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم سارے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جمعۃ الوداع ہے، یعنی ہماری زندگی سے نیکیاں الوداع ہیں. ہمارے ہاں الوداع کا تصور یہ ہے، الوداع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس رمضان کا آخری وداعی جملہ اس جمعہ ہے، اس کے علاوہ اس رمضان میں ہمیں پھر جمعہ نہیں ملے گا. ایک بہت بڑی سعادت سے ہم محروم ہو جائیں گے جس کا شوق ہمیں تڑپا دے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس چیز کی لذت ہمیں حاصل نہیں ہے، اور لذت اسے حاصل ہوتی ہے جس کے سینے کے اندر حقیقت میں اسلام اور ایمان کا نور موجود ہو. سورہ زمر کی آیت 22 اٹھا کے پڑھیے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے زبردست نور اور روشنی پہ ہوتا ہے. سورہ انعام کی آیت 125 پڑھیے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور پھر سینہ کیسے کھلتا ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر ایک نوجوان خوبصورت صحابی کو پکڑا جاتا ہے. یہ وہ صحابی ہے جسے 9 ساتھیوں کے ساتھ قوم کے مطالبے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا. صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں، قوم آئی ہمیں تعلیم قرآن کے لیے کچھ لوگ دیں. 10 صحابہ کرام منتخب کر کے حضور نے ان کے حوالے کیے. ان میں ایک صحابی یہ تھے، ان ظالموں نے 2 کو زندہ پکڑا، 8 کو شہید کر دیا. ان کو پکڑ کے ان کے ہاتھ سے حارث قتل ہوا تھا بدر کے میدان میں، اس کے بدلے میں یہ پکڑ کے کہا اس حارث کے جو وارث تھے ان سے، آج اگر تم چاہتے ہو اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر سکتے ہو، اگر تم اپنے مقتول اور اس موروث کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہارا قاتل میرے قبضے میں ہے. ہم نے اسے زندہ پکڑا ہوا ہے، اس کی قیمت دو. بڑی بھاری قیمت، منہ مانگی قیمت دی گئی. خبیب ابن عدی نوجوان صحابی ہیں، نکلے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، مطالبہ ہوا تھا قرآن سکھانے کے لیے بھیجیے. اللہ کی شان، اللہ آزماتا ہے تو بڑے عجیب انداز سے پکڑے گئے. ان کو گرفتار کر کے مکہ میں بیچا گیا اور پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا. اٹھا کے اعلان ہوا پورے مکے کے اندر اطراف کی بستیوں میں، کل تنعیم کے مقام پہ جمع ہو جاؤ. تنعیم وہ جگہ ہے جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے. تنعیم کی اس جگہ پر وہاں پہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، تماشا ہوگا. کس چیز کا تماشا ہوگا؟ ہم اپنے قاتل کا بدلہ لیں گے، ہمارے عزیز کو قتل کرنے والے کو ہم بدترین طریقے سے قتل کریں گے. وہاں جمع ہونا تماشا ہوگا. سارا مکہ چھوٹے بڑے سب جمع ہیں. اس نوجوان صحابی کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہے اور راستے کے اندر جاتے وقت ایک تیر چبو رہا ہے، دوسرا نیزہ چبو رہا ہے، کوئی خنجر مار رہا ہے تو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. سیرت کی کتابیں ذرا پڑھو. ایمان اس طریقے سے اتنی آسانی کا نام نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو کھیر کا نوالا سمجھا ہوا ہے. ایمان کو سمجھنا، ایمان کی حقیقت کو دل میں بٹھانا، ایمان کے تقاضے پہ چلنا اللہ کی قسم اتنا مشکل ہے کہ ہاتھ کے اندر جلتا ہوا کوئلہ پکڑنا آسان ہے،
ایمان کے اوپر زندگی بچانا مشکل ہے. پکڑ کے لے آئے یوں مارتے ہوئے, اور حضرت مسکرا رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی غم نہیں, آپ کو قتل کیا جائے گا. تنعیم کے اندر سولی لٹکی ہوئی ہے, وہاں پہ حضرت کو لے جایا گیا. کوئی آخری خواہش ہو, فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پڑھ لیجئے. نماز پڑھی, مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیرا. فرمایا میری زندگی کی سب سے مختصر نماز ہے, نماز لمبی پڑھا کرتا ہوں, اس لیے مختصر کی, تم میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہے موت سے ڈر گیا تھا تو نماز لمبی کر دی. مختصر نماز پڑھی, اوپر چڑھا دیے گئے. ایک جملہ بول دو, آج اسلام کو چھوڑتا ہوں, تمہیں آزاد کرتے ہیں. اسلام چھوڑ دیتا ہوں, تمہیں نیچے اتارتے ہیں, تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں, جاؤ اپنے قبیلے میں, تم آزاد ہو. فرمایا کہ نہیں, یہ کیا کہتے ہو؟ فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان في الله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلب الممزعي. کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں اسلام کے اوپر جا رہا ہوں, میرا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے, مجھے کسی بھی طرح سے قتل کر دے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ میرے اس پورے جسم میں اتنی برکت نہ ہو جو میرے کٹ جانے کے بعد ہو. میری کٹے ہوئے یہ ذرے, میری انگلیوں کے پورے, میرے جسم کے ٹکڑے کل قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دے دے. اس سے بڑھ کر کیا قیمتی سودا ہو سکتا ہے. شہید کر دیے گئے اور ایمان کو بچا کے یہ ہمیں سکھا گئے, ہمیں یہ بتا گئے کہ ایمان کی قیمت اگر جان ہو تو جان کم ہے, ایمان اس سے بھی بڑا ہے, ایمان کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے. حضرات صحابہ کرام کو ایمان یوں سکھایا گیا, اس کا خیال کرنا ہے موت تک کرنا ہے, جمعۃ الوداع تک نہیں, رمضان کے آخر تک نہیں, عید تک نہیں, ساری زندگی. کامیابی تو تب ہوگی کہ جب اسرائیل آئیں اور میں انہیں دیکھوں اور میری روح انہیں دیکھے, اور اس وقت مجھ سے خطاب یا ایتھا النفس المطمئنہ کا کیا جائے, یا ایتھا النفس الحمیدہ کہا جائے, یا ایتھا النفس الطیبہ کہا جائے, اور اس وقت میری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تب یہ ہوگا کہ کامیابی ہو گئی, تب یہ ہوگا کہ یہ بندہ دنیا سے الوداع ہوا, ایمان کے ساتھ الوداع ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے. مزدوری کرتے ہیں بازار میں, صبح کو سامان لیا, بیوی کو کہا کہ جا رہا ہوں کام پہ, بیوی نے سنت طریقے سے رخصت کیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ میرے خیال سے پوری زندگی آپ حضرات کی بھی گزر گئی, آج تک زندگی میں ایک مرتبہ بھی سنت طریقے سے کسی نے اس کی بیوی کو رخصت نہیں کیا ہوگا. تو سنت طریقہ ہے, وہ کیا ہے؟ بیوی دروازے تک آئے, چوکھٹ تک آئے, گھر کا کوئی بھی مرد نکلے, خاص طور پہ شوہر ہو, بیوی رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے, اور پھر جس وقت وہ نکلے تو اس کو کہے مسکرا کر, مسکرانا دوسری سنت ہے, اور تیسرے نمبر پہ اس کو کہے فی امان اللہ, اللہ کی حفاظت میں. کم از کم یہ 3 سنتیں ہیں جو عورتوں کو اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے ان کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی نے ایسا کیا, مسکرا کر کہا فی امان اللہ, واپس آ گئیں. شوہر سارا دن کام کے انتظار میں رہا, کام نہیں ملا, شام کو تھکا واپس گھر پہنچا, بیوی سے کہتا ہے بھوک لگی ہے کھانا دو. اس نے کہا آپ بھول گئے شاید, کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گھر میں کھانے کی اشیاء ختم ہو چکی ہیں. یہ بات میں نے کل آپ سے عرض کی تھی, گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ آج ساتھ کچھ لائے بھی نہیں ہیں. تو صحابی رسول کہنے لگے میں صبح سے اب تک کام کی تلاش میں رہا لیکن مجھے کام نہیں ملا. تو بھوک کی شدت کی وجہ سے خاوند کو اس جواب سے پریشانی ہوئی, اس کے ماتھے کے اوپر بل آیا, پریشانی کے اثرات بیوی نے دیکھے. تو بیوی نے آگے سے کیا کہا, اے میرے سرتاج, اے میرے عزیز,
اے میرے شوہر آپ گھبرائیے نہیں، آج تک ہم اپنی مرضی سے اپنا پیٹ بھر کر سوتے رہے، آج ہمارے مالک اور رب کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے پیٹ سو جائیں، تو ہمیں اپنے رب کی رضا پہ راضی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں تو اللہ کے رسول نے ایمان ہی یہی سکھایا ہے، جس حالت پہ وہ راضی ہو اس حالت پہ ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے۔ یہ جملہ بولا، شوہر کے چہرے پہ تبسم آ گیا، پریشانی اڑ گئی۔ اللہ تجھے بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ بھوک سے پیٹ نہیں بھرتے، بھوک سے کوئی نہیں مرتا۔ آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، نماز پڑھی جو میسر تھی، رات کو دعا پڑھ کے سو گئے۔ صبح کے وقت بیوی پھر رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئی، مسکرا کے بولا فی امان اللہ۔ شام کو واپس آئے، پھر خالی ہاتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ امتحان لیتا ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا پانی لانے میں تاخیر ہو گئی، چائے بننے میں تاخیر ہو گئی، اور نمک تھوڑا سا کم زیادہ ہو گیا، تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایمان ہو تو شوہر کے دل میں بھی ہو، ایمان ہو تو بیوی کے دل میں بھی ہو، تب جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایمان والی ہوتی ہے۔ شام کو خالی ہاتھ آئے، بیوی نے پوچھا، کہا کہ جی آج بھی کام نہیں ملا۔ بیوی نے اس سے بھی زیادہ تسلی والا جملہ بولا، اللہ اکبر، اللہ جزائے خیر دے اس ماں کو، ہماری اس ماں کو جس نے ہمیں آج ایمان سکھایا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، میرے عزیز آپ نہ پریشان ہوں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ اس پہ تو راضی ہے۔ میرا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے بس بھی نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے، اور وہ غافل بھی نہیں ہے، ہم سے بے خبر نہیں ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے یہ بندے بھوکے ہیں، بے خبر اور غافل نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم پہ رحم اور ترس نہ آتا ہو اس حال پہ کہ یہ بیوی بچے اور ہمارے بچے اور آپ سب بھوکے پڑے ہیں۔ ان کو پتہ ہے اللہ کو، اور وہ بے بس بھی نہیں ہے کہ وہ دے نہ سکتا ہو، لیکن وہ ہمیں ایمان سکھانا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایمان پہ چلانا چاہتا ہے، اس لیے گھبرائیے نہیں۔ پھر مسکراہٹ ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سو گئے۔ تیسرا دن آیا، شوہر نکلنے لگا، بیوی آئی دروازے تک، مسکرا کے فی امان اللہ سے پہلے ایک جملہ بولا اور کہا کہ جی آپ بڑے تقوی والے انسان ہیں، شادی کے بعد ایک طویل عرصہ آپ کی خدمت میں میرا گزرا ہے، میں نے بڑا متقی آپ کو پایا، بہت صبر والا پایا، آپ بڑے متقی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اللہ آپ سے محبت بھی فرماتے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور میری محبت کی خاطر کسی بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ میں اللہ کے واسطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اللہ کے لیے ایسا نہ ہو آج تیسرا دن بھی آپ کو کام نہ ملے اور آپ میری محبت کی وجہ سے اور بچوں کی محبت کی وجہ سے کسی حرام کی طرف آپ مائل ہو جائیں اور حرام لقمہ اور حرام رزق اٹھا کے ہمارے پاس لے آئیں۔ اتق اللہ فینا، اللہ کے معاملے میں، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈریے، ہمارے رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈریے۔ فَإِنَّا نَصْبِرُ عَلَى الْكَدِّ وَالْجُوعِ وَلَن نَصْبِرَ عَلَى النَّارِ، اللہ کی قسم ہم بھوک پہ، مشقت پہ تو زندگی کٹ کٹ کے گزار لیں گے، لیکن جہنم کی آگ میں ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، جہنم کی آگ میں جانا برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے ایسی صحابیات کو، ایسے صحابہ کرام کو، اور پھر ہمارے محسن اور پوری امت کے محسن ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس میں اونچی اڑان بھی آئے گی، اس میں کبھی انتہائی پستی بھی آئے گی، اس میں کبھی خوشی بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، کبھی غم بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، لیکن نہ ایمان کو خوشی کی حالت میں چھوڑنا ہے، نہ ایمان کا رشتہ غم کی حالت میں چھوڑنا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آئے تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں ہم۔ یہی جمعۃ الوداع کا پیغام ہے، یہی رمضان کے آخری دن کا پیغام ہے، یہی میری زندگی کے آخری سانس تک یہی پیغام ہے میرے رب کا۔ سورۃ الحجر کی آیت آخری پڑھیے ذرا، جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میرے حبیب اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کب تک کریں اللہ؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک یقین یعنی موت آ جائے۔ ہم نے اسلام کے اوپر رہنا ہے، موت تک رہنا ہے، ورنہ دمشق کی جامع مسجد کا مؤذن 20 سال اللہ کی رضا کی خاطر اذانیں دیتا رہا، اور پھر عورت جو پڑوس کے اندر تھی اذان دیتے وقت آنکھ کھلی، اس پہ نظر پڑ گئی،
اس کی محبت میں گرفتار ہوا۔ اب وہ مؤذن جو کئی سال تک اذانیں دیتا تھا، اقامت کہا کرتا تھا اللہ کی خاطر، غیر کی محبت میں گرفتار ہوا، جامع مسجد سے نکلا، دروازے پہ دستک دی، یہودی کا گھر تھا۔